کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن نہ وہ تبدیل ہو گئی. اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں, وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو, اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں, وہی ان کی تعلیمات ہوں, پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو پھر کسی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے, پھر تو ہمارا ایمان رہ ہی نہیں سکتا نا, پھر تو ہر کتاب کو پر آپ شک کر سکتے ہیں, پھر تو آپ کسی کا بھی, پھر تو ہو سکتا ہے بخاری شریف کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ دیں کہ بعد میں کسی نے کر دیا, اور پھر تو یہ جو آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ان کے بارے میں بھی آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے, کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان کی کتابوں میں بعد میں تحریف ہوئی ہے, اس میں اضافہ کیا گیا ہے, اور وہ بابے ہونے کے دعوے دار ہوں گے, خدا ہونے کے دعوے دار تو نہیں ہے نعوذ باللہ, وہ دین کے ماننے والے, دین پہ عمل کرنے والے, دین کی تبلیغ کرنے والے تو اپنے آپ کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ گے کہ ہم یہ سب کر دیں گے کہ ہماری کتابوں میں تحریف نہیں ہو سکتی. خدا تھوڑی ہے وہ. آگے چلتے ہیں. ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ, اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط تھیں یا وہ خود غلط ہے, ہم نہیں مانیں گے کیونکہ. اب ذرا بتائیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں سے مراد کیا ہے؟ ہم سے مراد آپ اکیلے یا پوری امت, یا جو کرسچن حضرات ہیں وہ بھی؟ ظاہر ہے وہ بھی ان کو درست تسلیم کرتے ہیں, ہم مسلمان بھی یہی کہتے ہیں, اور تمام امت مسلمہ یہی کہتی ہے. آپ اکیلے نہیں کہتے, تو اس بات پہ آپ کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آیا. کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے, اور اگر جن کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے ہیں تو پھر آپ صحابہ کرام کے بارے میں کیسے بات کریں گے, اور ان کے بعد تابعین, تبع تابعین, آپ کے بقول ان کے بارے میں کیسے بات کریں گے؟ پھر ان کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ ان کو ویریفائی کر دیا. اور میں جنرالٹی کی بات نہیں کر رہا, حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے نام لے کے, جنرالٹی کی بات نہیں کر. جنرلی جو سچے ہوں گے تو سچے کی تعریف کے اوپر تو پھر بہت سارے لوگ پورا اترتے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ اگر سچے ہیں تو آپ کا بھی ذکر قرآن میں نہیں, نام لے کے بتائیے. اب انبیاء کے, صحابہ, تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا, بعد کے لوگ, ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں؟ تو آپ بھی کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ناظرین, سوال یہ ہے کہ آپ بھی کیسے پھر ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں کہ نہیں؟ مطلب لوگ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے, تو وہ تو پھر آپ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں, رہ گی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں گے. ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے, میں نے اس پہ پوری ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی. لیجیے, اپنی ویڈیو کی تشہیر بھی حاضر ہے, اپنی تعریف بھی حاضر ہے. اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ ضرور بتائیے گا. یہ چیز بڑی پنچ کرتی ہے ان کی. میں نے اس موضوع پہ بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. دیجیے ویوز, جائیے اس کو بھی ڈھونڈیے اور دیکھیے اور ویوز دیجیے, اور ویوز آپ کی ارننگ ہے. مرزا صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ان کے نام کی عزتیں کمائی ہیں, وہ تو آپ بھی کما رہے ہیں. آپ نے ان کے نام کے چندے کھائے ہیں, تو آپ کا چندہ یہ ویوز ہیں اور کیا ہیں. تو مطلب یہ, یا شاید اس بات کا دکھ کا عنصر, اس بات کو بارہا 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 کہتے ہیں چندے کھائے ہیں, چندے کھائے ہیں, بکیں بنائی ہیں, چندے کھائے ہیں. آپ نے طریقہ کار چینج کیے, کر تو آپ بھی وہی رہے. کہ 100 کے قریب تابعین اہل مدینہ میں ایسے تھے جن کے نیک ہونے پہ تو اتفاق تھا, لیکن اس پہ بھی اتفاق تھا کہ ان سے حدیث کوئی نہیں لی جائے گی. حدیث کے معاملے میں ان سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں. دیکھیں وہ نیک تھے, ان سے غلط چیزیں نکل سکتی ہیں. یعنی تابعین اور تبع تابعین وہ نیک تھے, لیکن ان سے حدیث نہیں لی جائے گی. کیوں نہیں لی جائے گی؟ کیونکہ ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو اگر تابعین, صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے غلطی ہو جاتی ہے, ہو سکتی ہے, اور رہتے وہ پھر بھی نیک ہیں, تو اگر کہیں کسی بزرگ نے, کسی ولی اللہ نے اگر ایسی کوئی غلطی کر دی ہے, فار ایگزامپل, ابھی تو ہمیں نہیں پتا وہ کی ہے کہ نہیں, لیکن اگر کر دی ہے تو کیا وہ اس زمرے میں آپ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ اور امام مسلم نے کہا ہے کہ میں نے حدیث کے معاملے میں تو سب سے زیادہ نیک لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل. تو یہی جھوٹ جو ہے وہ جو لوگ حدیث کے بارے میں بول سکتے ہیں, بعد میں آنے والے زمانوں میں اسی طرح کے جھوٹ گھڑ کے وہ داتا صاحب کے بارے میں بول سکتے ہیں, وہ معین الدین چشتی کے بارے میں بھی بول سکتے ہیں, جو آپ تک پہنچا ہو, جیسے آپ اب بول رہے ہیں. آپ بھی تو بول رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں واعظین
جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں, لوگوں کو بڑا نیک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا اچھی تقریر کرتے ہیں. سب سے زیادہ یہ تاثر تو آپ نے اس وقت اپنے بارے میں بنایا کہ آپ تقریر اچھی کرتے ہیں اور آپ نیک ہیں, آپ نے تاثر قائم کیا ہے. ہم نے تو آپ کی ویڈیوز دیکھی, نماز پڑھتے تو نہیں دیکھا. نیک لوگ ہیں لیکن حدیث کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور امام مسلم لے کے آئے کہ ایک زمانے میں یہ بھی مرض آیا تھا کہ جو مر گیا اس کو برا بلا مت کو, لہذا جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں ان کی برائی لوگوں کو نہ بتاؤ. تو انہوں نے پھر تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ مرے ہوئے لوگ جو حدیث یا قرآن کے معاملات میں کوئی غلط باتیں کر کے گئے ہیں ان کی غلطیاں بیان کرنا واجب ہے, ان کی غیبت کرنا ضروری ہے. آپ سے کوئی رشتہ مانگنے آیا آپ کی سسٹر کا بیٹا, یہ واجب ہے, ضروری ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. آپ نے اتنی پیجز ڈسپلے کی ہے اسکرین پہ, یہ بھی کر دیتے تاکہ ہمیں پتہ ہوتا کہ کس نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ جی چھوڑ دو جی, وہ یہ بندہ میں اس کی برائی نہیں بیان کروں گا کیونکہ ورنہ رشتہ کینسل ہو جائے گا, غیبت نہیں کرنی چاہیے کسی کی. نہیں, وہ تو بخاری مسلم ہے, جو آپ سے مشورہ مانگتا ہے وہ امانت آپ کے پاس رکھتا ہے, آپ نے خیانت نہیں کرنی, تو اس وقت آپ کے لیے واجب ہو جائے گا کہ آپ اس کی غیبت کریں گے. جس نے برائی کی ہے اس کی غیبت کریں. ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ کی برائی کوئی علماء کرام بیان کرتے ہیں تو آپ کو پھر کیوں اتنا مسئلہ ہوتا ہے؟ آپ کیوں ان کے نام لے لے کے چیخ چیخ کے پھر ویڈیوز بناتے ہیں؟ وہ گاٹے والا مولوی, وہ بچہ بچونگڑا, اور وہ پتہ نہیں الٹے سیدھے جو نام آپ لیتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا پھر رائے ہے؟ وہ بھی آپ بھی ان کو ایک طرح سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, مہذب گالیاں, کیونکہ صرف وجہ یہ ہوتی ہے وہ آپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ باقی گالی اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ چونکہ سچ نہیں بولتے, جھوٹ بولتے ہیں, تو ان سے توقع کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے بیٹھے لوگ کہ وہ آپ کے بارے میں سچ بول رہے ہیں. تو اگر وہ بقول ان کے وہ سچ ہی بولتے ہوں گے, یہ تھوڑی کہہ رہے ہوں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں مرزا صاحب کے بارے میں. وہ تو اپنے تئیں سچ ہی بول رہے ہوتے ہیں, سامنے بیٹھے یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچ بول رہے ہوں گے. تو اگر وہ آپ کے بارے میں یہ سچ بول رہے ہیں یا آپ کی غیبت وہاں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں اس میں آپ کو؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ان کی تعلیمات غلط تھیں یا ان کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے یا کشف المحجوب کے اندر فلاں واقعہ رسول اللہ کی توہین پر مبنی لکھا ہوا ہے, میں نے نہیں ثابت کیا. صاحب اور سکر کا واقعہ, پاکستان لیول کے ایک بریلوی مفتی ہیں, انہوں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا, میں ان کا نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا کہ جی اللہ معافی دے, علی اجمیری صاحب جانے اور اللہ کا معاملہ ہے, میں تو کبھی بھی اس واقعے کو آن نہیں کرتا کہ وہ زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ جو نبی الاسلام کے بارے میں سکینڈل کشف المحجوب میں لکھ دیا, نعوذ باللہ. نام بھی لے دیجیے تاکہ ہمیں بھی پتہ ان صاحب کو, ان کے دوسرے بھی جھوٹوں پہ پھر ہم اعتبار نہ کریں. لیکن پبلک میں آگے وہ بیان کریں تو ان کی پبلک ہی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. اور اگر یہ کہہ دیں کہ یہ کشف المحجوب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا تو پھر میں ڈانگ لے کے کھلوتے ہیں کہ اچھا بعد داخل کیتا, یہ سب کچھ بعد ہی داخل ہوا ہے, نہ بابا ہے نہ کتاب ہے. تو یہ تو پھر سب کتابوں کے بارے میں مرزا صاحب نہیں ہوگا ایسا, اور پھر دوسرے ڈانگ لے کے آپ کے پیچھے آ جائیں گے جو آپ فرماتے ہیں. ہاں, if there is no کشف المحجوب there is no علی اجمیری, if there is no المحند المفند there is no دیوبندیت, if there is no اسام الارمین there is no بریلویت, کیونکہ انہی کتابوں پہ کھڑے ہیں. جی متفق. مطلب ایک امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے, تو آپ اس بات کو تو چھوڑ ہی دیجیے. اچھا, یہ ساری باتیں کرنا ضروری ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اب اتنا ہارڈ سٹانس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سر یہ ہارڈ سٹانس لیا تائیں دنیا تبدیلی آئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو دوسرے آپ کے بارے میں ہارڈ سٹانس لیتے ہیں تو آپ کو وہ بہت تکلیف پہنچاتا ہے. ان کا ہارڈ سٹانس جو ڈیفینیٹلی آپ کو غلط سمجھتے ہیں تبھی ہارڈ سٹانس لیتے ہیں. ہارڈ سٹانس جو لیتے ہیں پھر وہ بھی درست ہوا اگر آپ لیتے ہیں, جیسے آپ جن کو غلط سمجھتے ہیں ان کے خلاف ہارڈ سٹانس لیتے ہیں وہ آپ کے خلاف لیتے ہیں. اگر آپ کا ہارڈ سٹانس ٹھیک ہے تو پھر ان کا بھی ٹھیک ہے. پھر آگئی بات تبدیلی کے اوپر. اب ہمیں سوچنا ہے تبدیلی کون سی جو آپ لے کے آئے ہیں. آپ صرف اتنی تبدیلی لے کے آئے ہیں کہ لوگ مزہ لے کے آپ کی کنٹروورسی سنتے ہیں. بس وہ جو کنٹروورسیز دین کی جو رسوائی انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر نہیں ہو رہی تھی, اس کا سہرا آپ کے سر جاتا ہے. آپ نے اس میں چسکا لگایا ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سا مسالہ لگا کے اس کو مسالہ فارم میں پیش کیا ہے, اور خود آپ کہتے ہیں دین کا مذاق نہ اڑائیں. آپ نے دین کا مذاق بنایا ہے اس طرح کے. سیریس گفتگو تو پھر ساحل صاحب کرتے ہیں, ساحل عظیم ہاشمی صاحب,
وہ سیریس گفتگو کرتے ہیں، غامدی صاحب کرتے ہیں سیریس گفتگو دین کے بارے میں سمجھانے کی نوعیت سے. آپ تو نہیں کرتے، مذاق تو آپ نے بنایا ہے. قرآن دی اس تے 1400 سال تو موجود سی. ٹگے دے ٹگے ہی مر گئے ساڈے ماں پیو بھی، انہوں دے ماں پیو بھی، انہوں دے ماں پیو بھی. تو وہ جو دوسرے علماء کو فرماتے ہیں نا آپ کے بارے میں کہ آپ اس قدر گئے گزرے، ورنہ تو لفظ جاہل ہونا چاہیے آپ کے سارے بارے میں. آپ اپنے والدین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہمارے والدین تو ٹگے ہی گئے. تو میاں یہ سمجھیے کہ آپ، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے والدین نے آپ کو بنایا انجینئر. تو ابھی تو یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے کہ آپ عالم دین ہیں یا آپ بھی ٹگے ہیں. لیکن ابھی تو بات جو آپ نے منہ سے کہی، یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے نا کہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ کوئی دین ہے، کوئی علم واقعی ہے، یا آپ بھی ٹگے ہی ہیں اور آپ بھی اس طرح ٹکرے مار رہے ہیں. لیکن آپ اپنے والدین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے والدین ٹگے ہی گئے. تو میاں وہ جو ان کے والدین تھے ان کے پاس اتنی اپرچونٹیز نہیں تھیں میں بھی، یا جن کی نہیں تھیں، تو ان کو تو وہ مسجد جمعہ سے جتنا علم ملا وہ اسی کو اکتفا کیا. ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں تھیں، تب اتنے شاید ادارے نہیں تھے، اسکول نہیں تھے، اویئرنیس نہیں تھی. آپ کے والد صاحب جن کو آپ ٹگا کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کو انجینئر بنایا. تو یہ اس ٹگے کا کارنامہ ہے. اور افسوس یہ ہے کہ جن کو آپ ٹگا کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ پہ پیسے خرچ کیے کہ آپ ٹگے نہ بنیں، لیکن آپ پھر بھی ٹگے بن گئے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ اپنے بزرگوں کو ٹگے کہہ رہے ہیں. آپ ٹگے ہیں، جو وہ تو بیچارے جانتے نہیں تھے، شاید اس وجہ سے لا علم رہ گئے. آپ کم علم ہیں، آپ زیادہ بڑے ٹگے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. یہ میں نے ایک محاورتاً بات کر رہا ہوں، یعنی ہمارے باپ اجداد تو اس طرح ہی مر گئے ہیں جی. یعنی آپ اس طرح کی بات کریں، وہ جو بات آپ منہ سے نکل جائے تو وہ آپ کی محاورتاً ہیں. کافی ویڈیوز میں اسی طرح یہ کرتے ہیں. میں یہ بات بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں، تنزن کہہ رہا ہوں، محاورتاً کہہ رہا ہوں. اور ابھی بھی آپ نے اپنے باپ اجداد کو ٹگے کہا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ محاورتاً کہہ رہا ہوں. محاورتاً بھی کوئی بندہ، انسان سمجھ والا، پڑھا لکھا، اپنے والدین یا اپنے باپ اجداد کو ٹگا کہے گا تو میں سمجھتا ہوں. ناظرین آپ فرمائیے گا، کیا ہم اسے ٹگا کہہ سکتے ہیں جو اپنے والدین کو، بزرگوں کو ٹگا کہے؟ یہی کہا ہے شاید انہوں نے. ویڈیوز میں آپ کو کلیئر سنائی دے گا. آگے چلتے ہیں. کتابیں تو موجود تھیں. میں نے کوئی آگے ایسی آیت تو نہیں قرآن سے نکال کے آپ کو بتائی جو پہلے قرآن میں نہیں تھی، نہ کوئی اس کا ایسا ترجمہ بیان کیا ہے جو علماء نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تھا. یعنی آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے کوئی نہیں کیا، جو پہلے قرآن تھا وہی آپ نے بیان کیا، جو پہلے ترجمہ تھا وہی بیان کیا، تو پھر تو کتابیں وہی موجود ہے، ہم بھی پڑھ لیں گے. تو آپ نے پھر کیا کیا، ذرا وہ سمجھائیے گا. ابھی آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ نیا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اور یہی کتابیں موجود تھیں تو وہ سب پڑھتے تھے. لیکن صرف آپ کا دماغ کھولا کہ یار سوچو خدا کے لیے. آپ نے دماغ کھولا ہے، بالکل جیسے آپ نے میرے جیسے شخص، یعنی ہم جو دنیا داری میں پڑے لوگ ہیں، آپ نے ان کا دماغ ضرور کھولا ہے. کیونکہ وہ جو میٹھے میٹھے مولوی تھے وہ آتے تھے، اپنا کام کر کے چلے جاتے تھے، وہ نہ فائدے میں تھے نہ نقصان میں تھے. آپ کی مہربانی یہ ہے کہ آپ چونکہ نقصان میں ہیں دین کے، تو ہم جیسے جو کم علم، لا علم جو لوگ ہیں، عام سب جن کو آپ کہیں نہ گنیے، وہ بھی اٹھ کے اب سوچنا شروع ہوئے کہ ایک بندہ اس حد تک جا رہا ہے کہ ضروری ہے کہ اٹھ کے اس کے اوپر کام کیا جائے. آپ نے کسی کی آنکھیں نہیں کھولی. ہاں آپ نے آنکھیں کھولی ان کی ضرور ہیں جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، دیٹس آل. ورنہ کچھ سکھایا نہیں آپ نے کچھ ہمیں، مطلب آپ نے صرف ایک تھرل کریٹ کیا ہے میڈیا کے اوپر، دیٹس آل. سوشل میڈیا کے اوپر، بلکہ یوٹیوب کو چلیں سوشل میڈیا کے لیتے ہیں. اور وہ آپ کی گفتگو کوئی اوتھینٹک گفتگو، آپ کوئی اوتھینٹک آدمی نہیں ہے. نہ آپ نے کچھ تبدیلی لائے، نہ آپ نے کسی کی کوئی دماغ کھولے. آپ کھولیں گے دماغ کھولے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے، دماغ کھولے ہیں جوید احمد غامدی صاحب نے، دماغ کھولے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے، غلام مرتضیٰ ملک صاحب نے. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دماغ کھولے اور شاندار دماغ کھول رہا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں 2 لوگوں کے تو میں ابھی تک بیان سن چکا ہوں. آپ آج کل ناظرین اہل تشیع اور ان کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں جو صاحب فرما رہے ہیں، یہ وہ آپ سنیے گا، آپ حیران ہوں گے، آپ کو مزہ آ جائے گا. لیکن پھر بھی اہل تشیع جو مکتبہ فکر ہے، ان کے ایک عالم جواد نقوی سم تھنگ، وہ مرزا صاحب سے اس لیے خوش ہو رہے ہیں
یہ نہیں جانتے کہ ان کی جو سوچ، ان کی جو فکر ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ یہ دیوبندیوں کو اور بریلویوں کو جو ہے لتاڑ رہے ہیں، اور دیوبندی اور بریلوی بھی اس بات پہ مطلب کہ وہ ہمیں یہ اس پوری ویڈیو میں انہوں نے بریلویوں اور دیوبندیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں عظیم صاحب جیسے، ساحل عظیم صاحب جیسے کہ انہوں نے کوئی تبدیلی لائیں۔ ایک ہماری بہن بھی کل پرسوں میں نے کوئی پوڈ کاسٹ دیکھی جس میں سوال ان سے ہو رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب نے آ کے آنکھیں کھولی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی انہوں نے کیا آنکھیں کھولی ہیں اور کس طرح انہوں نے کیا نیا سکھایا جو آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا، کتابوں میں موجود تھا، ویڈیو پہ آ کے انہوں نے بتایا ضرور ہے، وہ بھی غلط بتا رہے ہیں، آپ کو غلط سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی ثابت کریں گے کہ ان کی ساری گفتگو میں کتنے تضادات ہیں، کتنے فسادات ہیں، کتنی کم علمی پر مبنی ہے، کمزور دلائل پر مبنی ان کی گفتگو ہے، گالم گلوچ میں پائی جاتی ہے، غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں، الفاظ کا چناؤ گندا ہے، ان کا لہجے کا انداز غلط ہے، اور یہ وہ جو بازاری ان کا انداز ہے گفتگو کرنے کا وہ سراسر غلط ہے۔ وہ صرف ایک یوٹیوبر کر سکتا ہے، عالم دین تو نہیں کرے گا۔ اور اب ویڈیو کے آخر میں دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں۔ جانور نہ بنو، انسان بنو، دیکھو یار اللہ کے بندو، سیریس لو اس ایشو۔ جناب یہ تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کی ایک ویڈیو۔ اس ویڈیو میں جتنی انہوں نے گفتگو کی ہم نے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو سنیے گا اور آپ اس کو جیسے بھی سوچ سکتے ہیں، آپ ان کو اپنے زاویے سے دیکھیے اور پوری آنیسٹی سے، ریشنلٹی سے ان کو تول کے، اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ مانیے، ہم آپ پہ بھی تنقید نہیں کریں گے۔ یہاں اتنے لوگ، اتنے فرقے، اتنی سوچیں دے کے بیٹھے ہیں اور بنا کے بیٹھے ہیں، تو ان میں سے ایک نئی سوچ بن بھی جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایٹ لیسٹ مطلب یہ تھوڑا ریشنلٹی کو، ریزن کو دماغ میں رکھ کے تول کے سوچئے کہ یہ جو گفتگو کرتا ہے بندہ اس کی کیا ورتھ ہے اور وہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کی اخلاقی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔